مشتاق ملک لیکچر کمپیوٹر سائنس کالجز ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. 2005 میں ہم لوگوں نے سروس لی اور شعبہ کمپیوٹر نیولی انٹروڈیوس ہوا آزاد کشمیر میں. ہم لوگ رولز کے نہ ہونے کی وجہ سے 2017 میں ہمارا پبلک سروس کمیشن کال ہوا, جو 12 سال کے بعد پبلک سروس کمیشن کال ہوا. اس کے باوجود ہم لوگ نے پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ 3 میں کوالیفائی کیا. لیکن ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ جتنے یونٹس ہیں اسامیوں کی تقسیم یونٹ کے حساب سے کی جاتی ہے. ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا 2% کوٹا ہے, جس کی وجہ سے 20 سالوں میں ہمارے ڈسٹرکٹ کو صرف 2 اسامیاں ملی, لیکن دونوں دفعہ میں نے کوالیفائی کیا. اس کے باوجود ابھی تک اڑھاک رہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوسٹریں ٹائم پہ ایڈورٹائز نہیں ہوئی, رولز نہیں تھے, پبلک سروس کمیشن فعال نہیں تھا. ہم لوگ سارے پبلک سروس کمیشن پاس ہیں, ہماری 10 سال سے زیادہ سروس ہے. ہماری حکومتی ایوانوں سے یہی گزارش ہے کہ جتنے لوگ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے 10 سال سے زیادہ سروس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وزیر اعظم پاکستان کے حکم کے مطابق ایکٹ کو ریویو کرنا چاہیں تو وہ ریویو کر کے جتنے بھی اووریج ملازمین ہیں ان کو مستقل کریں. ہمارا یہی پیغام ہے. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. ہم آزاد کشمیر حکومت کے مختلف محکمہ جات کے ملازمین یہاں آپ سے مخاطب ہیں اور آپ نے جائز مطالبات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. ہمارا بیسک پرابلم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے مختلف محکمہ جات میں سال ہر سال سے اڈہاک ملازمین اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں, اور جو باوجود پبلک سروس کمیشن اور دیگر اتھارٹیز سے اپروو ہونے کے باوجود بھی ابھی تک انہیں کنفرمیشن آرڈرز نہیں مل سکے. تو ہماری گزشتہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2021 میں اڈہاک ملازمین کو 2 تائی اکثریت سے اسمبلی کے ذریعے ہمیں مستقل کیا, اور جس سے آزاد کشمیر کے مختلف محکمہ جات کے 4300 ملازمین جو ہیں ان کو ملازمت کا تحفظ حاصل ہوا. لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت بنی, انہوں نے ضد اناد اور ہٹ درمی کے باعث ہمارے سابقہ حکومت کے سابقہ اسمبلی کے اس پاس کردہ ایکٹ کو شخصی یعنی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے معطل کر دیا, جس کے باعث آزاد کشمیر کے مختلف محکمہ جات میں 4300 جو افراد تعینات تھے, جو منیمم 8 سال سے لے کر 27-28 سال تک اپنی سروس مکمل کر چکے ہیں اور اوور ایج بھی ہو چکے ہیں. تو اب ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اور جائز فورم تو تھا نہیں, اس لیے ہم اپنے مطالبات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں حاضر ہو گئے. کشمیر ہمارے اس جائز حق کو تسلیم کرے, اس صدارتی آرڈیننس کو منسوخ کر کے ایکٹ 2021 کو اپنی اصل شکل صورت میں بحال. میں آج سب لوگ اکٹھے ہوئے ہمارا جو ایکٹ کی بحالی کے حوالے سے, تو یہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اوور ایج ہو چکے ہیں اور ان کی سروسز 15 سال 5 سال 10 سال اس سے زیادہ ہو چکی ہیں. کچھ لوگ ہمارے جو ہیں وہ 28 سال میکسیمم جو ہماری لینتھ آف سروس ہے 28 سال اور میکسیمم جو ایج ہے وہ 59 ایئر ہے. اب یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ 4000 خاندانوں کے چولہے بجھا دیے گئے ہیں. ہمارا جو ہے گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ایکٹ کو بحال کیا جائے اور ملازمین کو تفر فراہم کیا. ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو اڈاک ایکٹ جو انہوں نے بنایا گیا پچھلی سابقہ گورنمنٹ نے, اس کو انہوں نے ریگولائز کرنے کے بجائے اس کو انہوں نے رپیل میں وہ لے گئے ہیں, جس کے تحت ہمیں سخت نقصان سے ہم 2-4 ہو رہے ہیں. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کے لیے کلیئر کرتا چلوں کہ سابقہ گورنمنٹ نے سلیکشن اتھارٹیز جو ہیں ایکٹ 1976 میں یہ واضح انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں یہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سلیکشن اتھارٹی مینز دا آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن, 1. نمبر 2 ڈپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ, نمبر 3 ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی اور ادر اتھارٹیز آر باڈی آف دا ریکمنڈیشن. کوئی بھی ریکمینڈ کرتا ہے کسی حوالے سے کسی ملازمت کو, تو وہ اس اتھارٹی کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کی سوٹیبلٹی چیک کرے, اس کے بعد اس کو ریگولائز کرے. تو یا کنسلٹیشن ود وچ اینی اپوائنٹمنٹ اور پروموشن. تو یہ ہمارے رولز ہیں. رولز جب اجازت دیتے ہیں تو اس اجازت کے پیش نظر سابقہ گورنمنٹ نون لیگ کی گورنمنٹ نے ہمارے لیے یہ ایکٹ جو ہے ریگولائزیشن کا وہ منظور کیا ہے. اب اس کی منسوخی کے لیے ہماری جو آمدہ گورنمنٹ ہے, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سخت ناانصافی کا جو پہلو ہے وہ انہوں نے اجاگر کیا ہے. انہوں نے آتے ہی
ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ سابقہ گورنمنٹ نے اگر ملازمین کو ان کا حق ان کا تحفظ کیا ہے, ان کو تحفظ دیا گیا ہے, پروٹیکشن دی گئی ہے, تو وہ پروٹیکشن وہ ان کی جو ہے نا ان سے واپس نہ لیں, جس کی وجہ سے ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 3-4 ایسے ہمارے ہیڈاک ملازمین ہیں, ایک کی 28 سال سروس تھی, ایک کی 21 سال سروس تھی, راجہ آصف جاوید وہ ہمارے بمبر کے رہنے والے ہیں. اور جو ہی اس میں یہ 2019 میں جب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک غلط فیصلہ آیا تو اس کی پیدائش میں جو ہی اس کے پرنسپل نے اس کو بتایا کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے, تو وہ اس بیچارے نے یعنی ٹینشن لی, اور ٹینشن لینے کے بعد اس کو اچانک جو ہے دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گیا. تو اس کے 7-8 بچے ہیں, ان بچوں کو کون سرو کر رہا ہے, یہ بڑا لمحہ فکری ہے. تو اس طرح ہمارے لیے بھی ایک بڑا پرابلم کا باعث ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا مس بہیو ہو. ہم گورنمنٹ سے, آمدہ گورنمنٹ سے, پاکستان گورنمنٹ خاص طور پر عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب یہ ایکٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت سب سے پہلے ہم علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس آئے اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی, ان سے ملے, تو انہوں نے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے اس وقت جو چیف سیکرٹری تھے راجہ سکندر صاحب, ان سے بات کی کہ یہ ایشو ہے, اس ایشو کو آپ کیسے سالو کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک ڈیوٹی لگائی ان کی کہ اس ایشو کو آپ جلد از جلد سالو کریں, کیونکہ پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ لوگ ریگولائز ہو چکے ہیں اور آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہوئے. تو اس پر انہوں نے پھر کام کیا اور راجہ فاروق حیدر صاحب سے انہوں نے بات کی. تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے ان کی بات کا انیشیٹو لیتے ہوئے انہوں نے کہا جی میں خود چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آزاد کشمیر کے لوگ جب بھی سروسز میں آتے ہیں اور اڈاک رہ کر جب وہ ٹرمینیٹ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جو ہے نا برا حال ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو وہ انہوں نے روکتے ہوئے یہ ایکٹ لایا. اس ایکٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ باہر رہنا چاہیے, اس کی منظوری جو ہے یہ اس کو ڈسٹربنس یا رپیل میں نہیں جانا چاہیے. بیالوجی انٹر کالج گلا چوکیاں, تو اس ایکٹ کی منسوخی کے متاثرین میں بھی شامل ہوں. ہم اوور ایج ہو چکے ہیں اور ہم نے اس محکمے کو اور ان جو ہے نا وہ اس گورنمنٹ کو 15 سال اپنی جوانیاں صرف کی ہیں, ان کو خدمات پیش کی ہیں, اور آج ان خدمات کے بدلے میں یہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے نا خالی ہاتھ گھر بھیجنا چاہتی ہے اور پھر اسی اڈاک سٹیٹس کے اوپر دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے. ہم اس گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس ایکٹ کو منسوخ نہ کیا جائے, جملہ ہڈاک ملازمین کو اس ایکٹ کو بحال کر کے مستقل کیا جائے اور ہڈاکزم کو آزاد کشمیر سے ختم کیا جائے. اور اس گورنمنٹ سے ہم یہ ملتمس ہیں, اور لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے, لوگوں سے روزگار کے موقع نہ چھینے جائیں, لوگوں کو ملازمتوں کے بنیادی حقوق دیے جائیں, ان کو سروس رول کے اندر لایا جائے, ہڈاکزم کے اندر ان کی زندگیاں برباد نہ کی جائیں اور لوگوں کو مستقل کیا جائے. یہ ایکٹ بحال کیا جائے اور اسمبلی سے توثیق نہ لی جائے. جہاں پہ اکٹھا ہونا صرف ایک ہی ہے کہ ہم لوگ اس ایکٹ کی بحالی کے لیے, کہ ہماری جو ایج ہے یا جو سروسز ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں. مینس کہ 10 سے لے کے 20, 30 اور 30 تک بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں جی کہ ہمارا جو یہ ہماری جو مستقلی ہے, ہم گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی جا کے اگر ریموو نہ کرے بلکہ اس ایکٹ کو ریموو جا کے کیا کریں کہ اس میں بحال کریں, یا میرے خیال میں ریویو دیتے ہیں جی. جو اس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اپنا کہا ہے کہ ایکٹ کو ختم نہ کیا جائے بلکہ اس کی ریویو کیا جائے, تو ہم بھی یہی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آزاد کشمیر ہے کہ وہ اس میں ریویو کر لے. تو ہمیں یہی ہمارے لیے سب سے بڑا جو ایکٹ 2021 کے تحت جتنے ملازمین جو ہے وہ پرماننٹ کیے گئے, اور اس سے پہلے جب میں اپنی بات کرتی ہوں کہ جب میں سروس میں آئی تو اس ٹائم اخبار کے اندر اشتہار آیا. اشتہار کے بعد جو ہے وہ ان سے 800 فیس لی گئی. ایک پوسٹ کے لیے بارہا جو ہے وہ ملازمین کو وہاں پہ ان کے لیے جو اشتہار جب وہ جاری کرتے ہیں تو وہ فیس ظاہرہ مقرر کرتے ہیں, وہ فیس لیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ آتے ہیں اپنی فیس وغیرہ, پھر اس کے بعد فیس جمع کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا رول نمبر سلپ جاری ہوا, پھر ہم نے ریٹن ٹیسٹ دیا, پھر اورل دیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری اپائنٹمنٹ ہوئی. اور کوئی اسی طرح سے نہیں آگے. اور جس ٹائم جو جتنے بھی ملازمین ہیں وہ جب جس پوسٹ پہ بھی ہیں, چاہے وہ جتنی اڈاک ملازمین خواتین ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہوں, اور میں نے یہ کہنا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو واحد کفیل ہیں اپنے گھر کی,
انہیں اپنے بچوں کو پالنا ہوتا ہے, انہیں گھر چلانا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم جاب تو کر رہے ہیں, 15-16 سال سے میں جاب کر رہی ہوں. بہت ساری خواتین ہیں جو 28 سال تک چلی گئی ہیں, لیکن پیس آف مائنڈ انہیں کبھی نہیں ملا. تو جب سیکیورٹی کسی چیز کی نہیں ہوتی تو آپ اس طرح سے کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے, نہ اپنا کوئی آفیشیل ورک صحیح طرح سے کر سکتے ہیں, نہ گھر میں صحیح طرح سے ٹائم دے سکتے ہیں. تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس ایکٹ پہ اب کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں, تو یہ اس ایکٹ کو بحال کیا جائے اور ہمیں یہ جو ہماری مینٹل اسٹیٹ ہے اس سے ہمیں نکالا جائے, تاکہ ہم یکسوئی سے اپنا کام سر انجام دے سکیں, اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں اور اپنی جو کالج کی ذمہ داریاں ہیں, اسکولس کی ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی پوری کر سکیں. شکریہ. آج ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے کہ آزاد کشمیر حکومت نے حالیہ دنوں گزشتہ حکومت کی طرف سے ایک ایکٹ منظور ہوا جو اسمبلی میں 2 تہائی اکثریت سے اسمبلی نے منظور کیا کہ ایڈاک اور عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کا ایک قانون منظور ہوا. اور یہ اس حکومت نے آتے ہی اس ایکٹ کو فل فور جو منسوخ کر دیا, جس سے ہزاروں ملازمین متاثر ہوئے, ان کے گھر بار اور متاثر ہو گئے, فیملی متاثر ہو گئی. میں ابھی یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت آزاد کشمیر سے, مقتدر حلقوں سے, چیف جسٹس آزاد کشمیر سے, پاکستان کی مقتدر حلقوں سے, کہ ہمارے آزاد کشمیر کے ملازمین کے ساتھ یہ جو ایک ظلم اور زیادتی کا ایک قانون روا رکھا گیا ہے, اس کو فل فور ختم کیا جائے. تو امید ہے کہ حکومت ہماری گزارشات پہ توجہ دے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح بات کی نا ہمارا ایک ہی اس میں وہ آ گیا نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ بنا ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں کالا قانون ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون جب KP کے میں بنتا ہے وہ سفید قانون ہوتا ہے, پنجاب میں بنتا ہے سفید ہوتا ہے, ہمارے یہاں کیسے وہ کالا قانون ہو گیا. دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ابھی بھی بغیر PSC کے سر اس وقت کچھ لوگ ابھی بھی بغیر PSC کے سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر اور سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے, کیا وہ ان کو اس قانون پہ لاگو نہیں ہوا ہے, اور آدھے لوگوں کو انہوں نے اس ایکٹ کے تحت ختم کر دیا اور آدھے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو قانون ہے تو پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ بات تھی کہ ہماری بات آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعظیم عمر سے میرا نام ہے, لیکچرر کامرس وائس ڈگری کالج رپورٹ سے. ہم لوگ یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو یہ ناانصافی کی گئی ہے 2021 کی منسوخی کے حوالے سے, تو ہم حکومت وقت سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ریاست کا کام جو ہے وہ روزگار دینا ہوتا ہے, روزگار چھیننا نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ میری عمر جو ہے وہ 50+ ہو چکی ہے, اب 50+ ہو چکی ہے, اور 14 سال میری سروس ہو چکی ہے. اب 14 سال سروس اور 50+ میری ایج ہو چکی ہے. اس وقت اگر حکومت مجھے فارغ کرتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کہاں جاؤں گا. میں اپنا یعنی کہ قیمتی وقت جو ہے وہ قیمتی لائف کا جو اتنا قیمتی وہ ہے وقت ہے وہ میں جو ہے وہ دے چکا ہوں سروس اپنی, اور 100% رزلٹ بھی میں دے چکا ہوں ڈپارٹمنٹ کو. تو الحمدللہ اگر انصاف نہ کیا گیا تو یقین کریں اب جس دن سے یہ ایکٹ ختم ہوا ہے اس دن سے مجھے یعنی کہ BP ہائی, اور اس کے بعد جو ہے میں یقین کریں کہ مجھے ہارٹ پرابلم بھی ہوا, اور میں اس وقت 3-4 دن پہلے جو ہے وہ اینجیوگرافی کروا کے آیا ہوں راول اسپتال سے. تو دیکھیں کہ اگر کوئی مس ہیپ ہو گیا تو یہ اس کی ذمہ داری اس کی ریاست پہ ہوگی. میں میڈیا کے ذریعے یہ عوام کو بتانا چاہتا ہوں, حکومت وقت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی, اور ہم اس ایکٹ کو انشاءاللہ ختم نہیں ہونے دیں گے. ہم سروں پہ کفن باندھ کے جو ہے وہ انشاءاللہ سر جو ہے وہ بالکل سڑکوں پہ نکلیں گے اپنے بال بچے سمیت.